یہ بایونک وہیل بوٹ نہ صرف منفرد حرکات کی نمائش کرنے کے قابل ہے بلکہ یہ بھی قابل ہے بالکل کسی بھی ماحول کے مطابق ڈھالنے کے لیے اور یہاں تک کہ مشکل ترین خطوں کو بھی عبور کرنا۔ لیکن یہ روبوٹ ایک جاسوس کیکڑا ہے جو تیزی سے انقلاب برپا کر رہا ہے کہ ہم جانوروں کے طرز عمل کا مطالعہ کیسے کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کرسٹیشینز کے بارے میں ہماری سمجھ کو بے مثال سطح تک لے جانا۔ اس ویڈیو میں ہم نے 20 حیرت انگیز روبوٹ جانوروں کے بارے میں بتایا ہے جو آپ کو بالکل اڑا دیں گے۔ دماغ 20 روبوٹ ڈولفن۔ اب ذرا سی ورڈ میں چلنے کا تصور کریں اور نہ صرف زندہ جانوروں کی طرف سے بلکہ ناقابل یقین حد تک حقیقت پسندانہ روبوٹکی پوڈ کے ذریعہ استقبال کیا جا رہا ہے۔ ڈولفنز اپنے حقیقی ہم منصبوں کی طرح ہوا میں چھلانگ لگاتے اور پلٹتے ہیں، اور جبکہ یہ مستقبل کی فنتاسی کی طرح لگ سکتا ہے، سچ یہ ہے کہ یہ جلد ہی بن سکتا ہے۔ ایج ایجادات کے ناقابل یقین کاموں کی بدولت ایک حقیقت، یہ روبوٹ نہ صرف اپنے زندہ ہم منصبوں کا متبادل ہیں بلکہ یہ ایک تکنیکی بھی ہے۔ حیرت ہے اور پہلے ہی اس انداز میں انقلاب برپا کر رہے ہیں کہ ہم لائیو جانوروں کے شوز کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سمندری تحفظ اپنے جدید AI سینسرز اور پروگرامنگ کا استعمال کرتے ہوئے وہ سیکھنے اور ان کے مطابق ڈھالنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ماحول، انسانوں کے ساتھ تعامل اور یہاں تک کہ احکامات کا جواب دیتے ہیں۔ ایج ایجادات کی یہ روبوٹک ڈولفن اتنی ترقی یافتہ ہیں کہ وہ طرز عمل کی نقل کر سکتی ہے اور حیرت انگیز درستگی کے ساتھ اصلی ڈولفن کی نقل و حرکت، اور 3000 سے زیادہ زندہ ڈولفنز کے ساتھ جو اس وقت تفریحی مقاصد کے لیے قید میں ہیں۔ اس کمپنی کو امید ہے کہ ان کے روبوٹ جنگلی رکھنے کی مشق کو کم کرنے میں مدد کریں گے۔ قید میں جانور کمپنی نے کہا ہے کہ ان ڈولفنز کے علاوہ تیراک بھی اس قابل ہو جائیں گے، سے سمندر سے عظیم روبوٹک سفید شارک اور یہاں تک کہ جراسک دور کے رینے والے جانوروں کے ساتھ غوطہ لگانا۔ لاکھوں سال پہلے مستقبل قریب میں 19 روبوٹک بایو ہائبرڈ زیبرا فش، ایک روبوٹک مچھلی کا خیال جس کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ ایک مصنوعی دل سائنس فکشن کی طرح لگتا ہے، لیکن جدید طبی تحقیق کی دنیا میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ہارورڈ میں ماہرین کی ایک ٹیم ان حدود کو آگے بڑھا رہی ہے جو ہم نے سوچا تھا کہ ممکن ہے۔ الہام کے ایک حیرت انگیز ذریعہ کی طرف رجوع کرنا جو کہ عاجز زیبرا فش ہے۔ مچھلی ہمیشہ پانی میں اپنی چستی اور فضل کے لیے مشہور رہی ہے، لیکن یہ میکنگز ہے ان کی دم کی جس نے سائنسدانوں کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ مچھلی کے پانی کے ذریعے چلنے کے طریقے کا مطالعہ کر کے محققین نے دریافت کیا ہے کہ مچھلی کے تیرنے کے طریقے اور راستے میں کچھ حیرت انگیز مماثلتیں ہیں۔ انسانی دل کام کرتا ہے۔ اپنے نظریہ کو پرکھنے کے لیے سائنسدانوں نے بایو ہائبرڈ زیبرا فش تیار کی ہے، کاغذ، جیلیٹن اور انسانی قلبی خلیات کا مجموعہ۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب ان چھوٹی روبوٹک مچھلیوں کو غذائیت سے بھرپور مائع میں رکھا جاتا ہے، ماحول میں وہ 100 دن سے زیادہ مسلسل تیرنے کے قابل ہیں، جبکہ مصنوعی دل کے حقیقت بننے سے پہلے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ ہارورڈ میں کی جانے والی تحقیق کو بڑے پیمانے پر ایک امید افزا قدم سمجھا جاتا ہے۔ بایو ہائبرڈ زیبرا فش AI اور روبوٹکس کی ایک اور مثال ہے جو ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، ایک متعلقہ انسانی مسئلے کا دیرپا حل تلاش کرنے میں۔ 18 کیکڑے مائک روبوٹ فطرت کے کیکڑوہے کے شوق نے حیران کر دیا ہے کئی سالوں کے لیے سائنسدانوں، اگرچہ اس کے پیچھے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم بعض ماہرین کا قیاس ہے کہ یہ منفرد شکل ہے۔ کیکڑے انہیں وسیع پیمانے پر فوائد فراہم کرتے ہیں، لہذا فطرت سے متاثر ہیکر اور کیکڑے کی منفرد خصوصیات سے ایک بین الاقوامی سائنسدانوں کی ٹیم نے چھوٹے روبوٹ تیار کیے ہیں جو کیکڑوہے کی طرح حرکت کرتے ہیں۔ یہ ذیلی ملی میٹر روبوٹ ایسے مواد سے بنائے گئے ہیں جنہیں یاد رکھنے کے لیے پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ روشنی کے جواب میں اس کی اصل شکل اور بگاڑ۔ روبوٹ پر لیزر چمکانے سے مواد آرام کرتا ہے اور پھر بگڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے روبوٹ کیکڑے کی طرح حرکت کرنا۔ لیکن یہ مائکرو بوٹس صرف دکھانے کے لیے نہیں ہیں، ان میں طب میں انقلاب لانے کی صلاحیت ہے، جسم میں گھومنے پھرنے اور ٹارگیٹڈ علاج فراہم کرنے کی صلاحیت کے ساتھ۔ ذرا تصور کریں کہ چھوٹے کیکڑے نما روبوٹس کا ایک غول کینسر کے خلیوں کو دور کرنے کے لیے مل کر کام کر رہا ہے، یا جسم کے اندر خراب ٹشوز کی مرمت کرے۔ یہ چھوٹا کیکڑے مائکروبوٹ بایومکر کے میدان میں تیزی سے انقلاب برپا کر رہا ہے، نقل کرنے کا عمل۔
फितरत इंसानी मसाइल को हल करने के लिए और लामुतनाही इम्कानात जो मुताला के साथ आते हैं। कुदरती दुनिया से सीखना। कौन जानता है कि कुदरत हमारे लिए क्या राज रखती है। इम्कानात लामुतनाही हैं और मुस्तकबिल वादों से भरा हुआ है। 17 साबरगरे नाकाबिल यकीन साबर तख्लीक से मिलो एक डंक। चूहे के दिल से चलने वाली शो लेकिन हकीकी जिंदगी की स्टीम करन की तरह हरकत करने के लिए डिजाइन की गई है। ये किसी और चीज के बरक्स है जिसे अपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये जदीद टेक्नोलॉजी जीनियाती तौर पर इंजीनियर्ड पट्टों के खलियात का इस्तेमाल करता है जो डंक को आगे बढ़ाने में मदद के लिए हल्के इशारे का जवाब देते हैं। शुआओं का जिस्म पूरे पानी में एक हकीकी स्टिंग करन की नकल व हरकत की नकल करता है। स्टिंग रे का मुनफरिद सोने का ढांचा तवानाई को जखीरा करता है और पंखों को ऊपर की तरफ ले जाता है। लाइट शो की दालों और फ्रीक्वेंसी पर इसके कंट्रोलर को मुकम्मल रसाई फराहम करता है। मखलूक की समत और रफ्तार पर साबर की ये तख्लीक इस बात की एक और काबिल जिक्र मिसाल बन गई है कि टेक्नोलॉजी किस तरह घुल मिल सकती है वाकई गैर मामूली चीज़ तख्लीक करने के लिए हयातियात के साथ। ताहम ये किरण न सिर्फ एक तकनीकी कारनामा है बल्कि इसमें इनकलाब लाने की सलाहियत भी है। मेडिकल साइंस। स्टिंग रे में दिल के पट्टे किस तरह हरकत करते हैं इसका मुताला करके साइंसदान इस बारे में मजीद जान सकते हैं। नामियाती और मैकेनिकल अनासिर के हाइब्रिड का इस्तेमाल करते हुए इंसानों के लिए मसनूई पंप कैसे बनाएं। ये छोटी स्टिंग रे जान बचाने वाली तिब्बी पेशरफ्त की क्लीद साबित हो सकती है। ऐसी पसंद जिनका हम पहले कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। स्टिंग रे बाज तरीकों से हयातियाती जिंदगी की शक्ल है, बाज में एक मशीन। ये दोबारा पैदा नहीं कर सकता लेकिन ये बिलाशुबा जिंदा है, बिल्कुल अपने नामियाती और एक में इंसान साख्ता मामला। 16 मनी चीता रोबोट। ये बॉस्टन डायनामिक्स फैमिली में सबसे नया इजाफा है, एक नाकाबिल यकीन चुस्त और वर्सेटाइल 4 टांगों वाला रोबोट जो बैक फ्लिप्स कर सकता है और आसानी से चला सकता है। अगरचे ये कंपनी के मशहूर रोबोट डॉग सपाट से मिलता जुलता नजर आता है लेकिन ये रोबोट रहा है खास तौर पर एक मुनफरिद तहकीकी मकसद के लिए डिजाइन किया गया और बाहमी ताउन से तैयार किया गया। डारपा के साथ इस रोबोट की अहम खुसूसियात में से एक इसका मजबूत फ्रेम और बॉडी है जिसके लिए बनाया गया है। नुकसान टूटने के खौफ के बगैर सख्त जांच और तजुर्बात का मुकाबला करें। ताकतवर इकच्चिवटर्स मुहक्किकीन को कंट्रोलर्स की जांच करने और तजुर्बात करने की इजाज़त देते हैं। आसानी से और रोबोट को नुकसान पहुंचाने के खौफ के बगैर इसे मुताला के लिए एक अनमोल टूल बनाता है। तहरीक और रोबोटिक्स। जो चीज़ वाकई इस रोबोट को अलग करती है वो उसकी बेमिसाल ताकत और इस्तेहकाम है। ये माहौल को आसानी और फजल के साथ नेविगेट कर सकता है, चाहे ये घास पर चल रहा हो या बर्फ पर। इसकी हरकत नाकाबिल यकीन हद तक सयाल और कुदरती हैं जो उसे मुहक्किकीन के लिए एक कीमती असासा बनाती है जो लोकोमोशन और बायोमैकेनिक्स का मुताला कर रहे हैं। ये रोबोट इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स को हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे अर्द गिर्द की दुनिया की अपनी मुतासिर कुन सलाहियतों और इस्तेदाद के साथ ये यकीनी है कि ये मुहक्किकीन के लिए एक कीमती टूल साबित होगा और आने वाले कई सालों से साइंसदान। 15 मकनातीसी टेंटेकल रोबोट। इंसानी जिस्म को खोले बगैर उसकी खोज के लिए मशीनों का इस्तेमाल करने का ख्याल है हमेशा एक पुरकशिश और एक ऐसा है जिसने साइंसदानों के तखय्युल को मोह लिया है कई दहाइयों। ताहम इस तरह की टेक्नोलॉजी तैयार करना एक अहम चैलेंज रहा है जैसा कि आलात की ज़रूरत है। छोटा, लचकदार और पेचीदा ढांचे में तशरीफ ले जाने के लिए काफ़ी ताकतवर होना। जिस्म के अंदरूनी आज़ा का ख़ास तौर पर हमारे जिस्म के पेचीदा अंदरूनी आज़ा तक रसाई के उन चैलेंजों पर काबू पाने के लिए फेफड़ों। लीड्स यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक बार फिर फितरत का रुख किया है उनकी हौसला अफजाई के लिए। इस बार उन्होंने बगौर जायजा लिया है कि खैमादार जानवर जैसे ऑक्टोपस किस तरह हर तरफ घूमते हैं। तंग जगहें जिसका नतीजा एक ज़मीनी तोड़ने वाला रोबोट है जिसे मैग्नेटिक टेंटेकल कहते हैं। रोबोट जो इन जानवरों के खेमों की बिल्कुल नकल करता है। इस नावल की इजाद में रबड़ के एल्स्टोमर का इस्तेमाल किया गया है जो लचकदार और काबिल तदबीर है और इसमें मकनातीसी ज़र्रात होते हैं जिन्हें बैरूनी मकनातीसी कंट्रोलिंग डिवाइस के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह रोबोट फेफड़ों और जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में बगैर गहराई तक अपना रास्ता बना सकता है। एक सर्जन के जरिए दस्ती तौर पर जोड़ तोड़ किया जा रहा है।
اور ایک بار جسم کے اندر خیموں کی حرکت مکمل طور پر خود مختار ہوتی ہے کیونکہ یہ پہلے سے طے شدہ پھیپھڑوں کے پیچیدہ ڈھانچے کے ذریعے تشریف لے جانے کا منصوبہ۔ اس ٹیکنالوجی کی صلاحیت بہت وسیع ہے اور یہ طب کے شعبے میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ آنے والے سالوں میں 14 شنگھائی روبوٹک شارک۔ اس روبوٹک شارک کو چین کے ایروسپیس سائنس اینڈ انڈسٹری کے محققین نے بنایا ہے کور، اور یہ دیکھنے کے لیے ایک دلکش نظارہ ہے۔ شنگھائی اوشین پارک میں اپنے آغاز کے بعد سے زائرین اس کی گواہی کے لیے جوک در جوک آ رہے ہیں۔ انجینئرنگ کا یہ ناقابل یقین کارنامہ، شارک کی زندگی جیسی حرکات اور حقیقی شارک کی جسمانی خصوصیات کی درست عکاسی نے اسے آبی زندگی میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک لازمی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ 4.7 میٹر کے شاندار سائز کے باوجود روبوٹک شارک 42 کی رفتار سے حرکت کر سکتی ہے میٹر فی منٹ۔ یہ تقریباً اس کے بعض حیاتیاتی ہم منصبوں کی طرح تیز ہے۔ یہ لتھیم بیٹری سے چلتی ہے جو اسے تیراکی، موڑ، تیرنے اور غوطہ لگانے کی اجازت دیتی ہے۔ جیسا کہ یہ کھڑا ہے، ایک ناقابل تردید حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ ان میں سے زیادہ بایومیمیٹک روبوٹ مچھلیاں ہیں، ترقی یافتہ اور بہتر، وہ بڑے پیمانے پر انقلاب لائیں گے کہ ہم پانی کے اندر زندگی کا مطالعہ اور سمجھتے ہیں۔ 13 بایونک وہیل بوٹ۔ بایونک وہیل بوٹ انجینئرنگ کا ایک حیرت انگیز معجزہ ہے۔ یہ منفرد روبوٹ ناقابل یقین فلک مکڑی سے متاثر ہوتا ہے۔ کارٹ ویلنگ کی منفرد حرکتیں۔ یہ نقل و حرکت کا نمونہ اسے مختلف علاقوں میں تیزی سے اور مؤثر طریقے سے منتقل ہونے دیتا ہے۔ اس حرکت کی نقل کرتے ہوئے بایونک وہیل بوٹ اس طرح کے اپنے ماحول کو اپنانے کے قابل ہے، ایسا طریقہ جس سے پہلے کوئی اور روبوٹ نہیں کر سکا۔ بایونک وہیل بوٹ کے پیچھے والی کمپنی فیسٹو اختراعی ڈیزائن کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے۔ وہ طویل عرصے سے بایونک سیکھنے میں سب سے آگے رہے ہیں، شامل کرنے کے نئے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ قدرتی دنیا ان کے ڈیزائن میں۔ بایونک وہیل بوٹ ناقابل یقین تخلیقات کی ایک لمبی لائن میں بالکل تازہ ترین ہے۔ بایونک وہیل بوٹ کے بارے میں سب سے متاثر کن چیزوں میں سے ایک اس کی بغیر کسی رکاوٹ کے سوئچ کرنے کی صلاحیت ہے، گھومنے اور چلنے کے درمیان۔ یہ اسے ناقابل یقین حد تک ورسٹائل اور ہر چیز کو ہموار اور سطح سے نیویگیٹ کرنے کے قابل بناتا ہے، پتھریلی اور ناہموار خطوں کی سطح۔ اور چونکہ یہ اتنی آسانی سے حرکت کر سکتا ہے، اس لیے یہ ایسے مقامات پر بھی جا سکتا ہے جہاں بہت سے دوسرے روبوٹس بس نہیں کر سکتے۔ بایونک وہیل بوٹ کا ڈیزائن ناقابل یقین حد تک لچکدار ہے۔ اس میں ایک مضبوط فریم ہے اور اعلیٰ درجے کے سینسرز جو اسے انتہائی مشکل چڑھیوں کا مقابلہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اسے بناتے ہیں پہاڑوں اور صحراؤں جیسے ناہموار ماحول کی تلاش کے لیے ایک مثالی انتخاب۔ 12 نرم آکٹوبوٹ۔ روبوٹکس سیفالوپڈ روبوٹکس کا مستقبل ہے اور ممکنہ طور پر میدان میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ پہلا آکٹوبوٹ 2017 میں تیار کیا جائے گا، لیکن روبوٹک سیفالوپڈس کے پیچھے ٹیکنالوجی اب بڑی ترقی ہوئی ہے۔ یہ روبوٹ اب نہ صرف تنگ جگہوں پر جا سکتے ہیں بلکہ اپنی شکل اور ترتیب بھی بدل سکتے ہیں ضرورت کے مطابق، بالکل ایک حقیقی آکٹوپس کی طرح۔ ان کے نرم اور ہڈیوں کے بغیر جسم انہیں مختلف طریقوں سے حرکت کرنے اور متضاد ہونے دیتے ہیں جو سخت جانور نہیں کر سکتے۔ وہ چھوٹے سوراخوں سے نچوڑ سکتے ہیں، اپنے آپ کو اشیاء کے گرد لپیٹ سکتے ہیں اور یہاں تک کہ بدل سکتے ہیں۔ ان کی جلد کا رنگ اور ساخت ان کے گردونوا کے ساتھ گھل مل جاتی ہے۔ نرم روبوٹس کے لیے ممکنہ ایپلیکیشنز بے شمار ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نرم روبوٹ تلاش اور بچاؤ کے کاموں میں ملبے سے گزر سکتا ہے، زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کرنے کے لیے۔ وہ پانی کے اندر کے ماحول کو بھی تلاش کر سکتے ہیں جہاں سخت جسم والے روبوٹ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، اور مؤثر طریقے سے پینتری بازی کرنے کے لیے لچکدار۔ نرم روبوٹس کے بہتر ورژن کے پیچھے بنائی گئی ٹیکنالوجی بھی اسی طرح دلکش ہے۔ مائکرو فلائیڈک لاجک سرکٹ جو روبوٹ کے اندر ہے، وہ فلوئڈ ڈائنامکس میں ایک پیش رفت ہے۔ یہ سرکٹ ایک سرکٹ بورڈ کی طرح کام کرتا ہے جو روبوٹ کے مختلف حصوں پر دباؤ ڈالتا ہے۔ ضرورت ہے روبوٹ کے اندر کیمیائی رد عمل جو ہائیڈروجن پیرو آکسائڈ کو گیس میں تبدیل کرتا ہے۔ ایک اور تکنیکی معجزہ، جیسا کہ سائنسدان اس ٹیکنالوجی کو تیار اور بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف شعبوں میں نرم روبوٹس کے لیے درخواستیں، ادویات سے لے کر تعمیرات تک، اور شاید یہاں تک کہ خلائی تحقیق۔ 11 روبوٹک ملی پیڈ۔
ہانگ کانگ میں محققین کی طرف سے تیار کردہ یہ چھوٹا روبوٹک ملی پیڈ ایک انقلابی اختراع ہے جو جسم میں منشیات کے داخل ہونے کے طریقے کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ روایتی طریقوں کے برعکس جو ناگوار اور تکلیف دہ ہو سکتے ہیں، یہ چھوٹا سا نرم کیٹرپلر جیسا کہ روبوٹ جسم میں آسانی اور درستگی کے ساتھ گھوم سکتا ہے۔ روبوٹ کا ڈیزائن سینکڑوں زمینی جانوروں کی ٹانگوں کے ڈھانچے اور اس کی ٹانگوں پر مبنی ہے۔ ایک سے ایک کا کامل لمبائی اور فرق کا تناسب ہے۔ یہ ڈیزائن روبوٹ کو بغیر اعضا کے روبوٹ کے مقابلے میں 40 گنا کم رگڑ کا تجربہ کرنے دیتا ہے، گیلے اور خشک دونوں ماحول میں۔ یہ اسے انتہائی مؤثر بھی بناتا ہے اور اسے جسم میں آسانی سے منتقل ہونے دیتا ہے۔ مزید یہ کہ اس روبوٹ کو برقی مقناطیسی قوت کا استعمال کرتے ہوئے دور سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر اس کو جسم کے اندر مخصوص مقامات جیسے ٹیومر اور انتظام کرنے کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ منشیات براہ راست متاثرہ علاقے میں۔ یہ نہ صرف منشیات کے انتظام کو زیادہ درست بناتا ہے بلکہ ضمنی اثرات کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے جو روایتی طریقوں سے وابستہ ہے۔ اگرچہ اب کے جسم میں ایک روبوٹ کے رینگنے کا خیال تھوڑا سا پریشان کن معلوم ہو سکتا ہے، اس اختراع کے فوائد کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ روبوٹ ملی پیڈ منشیات کی انتظامیہ کو مزید مؤثر، درست اور کم بنا کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ناگوار روبوٹ ڈریگن فلائیز کی پیچیدہ پرواز کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر یہ چھوٹا الٹرا لائٹ ٹیسٹوں کے ذریعہ تیار کردہ اب کے عام ڈرون سے کہیں زیادہ جدید ہے۔ اگرچہ زیادہ تر ڈرون صرف ایک سمت میں اڑ سکتے ہیں، ڈریگن فلائی روبوٹ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سیدھی سمت یہاں تک کہ پیچھے کی طرف۔ اس میں ٹرننگ ایکسلریشن کے ساتھ ساتھ ہوور اور گلائڈنگ کی صلاحیتیں بھی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ شاندار بات یہ ہے کہ یہ بغیر کسی شکست کے یہ سب حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے پنکھ فیسٹو کا ڈریگن فلائی روبوٹ بھی پرواز کی صلاحیتوں کو یکجا کرنے والا پہلا ہوائی جہاز ہے۔ ایک ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز اور ایک گلائڈر سب ایک میں۔ کمپنی کو امید ہے کہ ڈریگن فلائیز کی پرواز کی حکمت عملیوں کو بہتر طور پر سمجھ کر وہ صنعتی دنیا میں انجینئرنگ کے بہت سے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان اصولوں کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ اس حیرت انگیز روبوٹ جانور کی سب سے متاثر کن خصوصیات میں سے ایک اس کا حقیقی وقت میں رابطہ ہے۔ صلاحیتیں اس کا ریموٹ کنٹرول ہے اور مسلسل معلومات کا تبادلہ کرنے اور متعدد کا جائزہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نازک حالتوں میں پیچیدہ واقعات کی شناخت کے لیے سینسر انپٹ ابلاغ اور تشخیص کی یہ سطح ایسی ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ڈرون کی دنیا میں یہ روبوٹ مساوی پیمانے پر تخلیق اور اختراع کرنے میں فیسٹو کے عزم کا ثبوت ہے، اور فیسٹو یقینی طور پر اپنی ڈریگن فلائی سے متاثر ہو کر جو کچھ ممکن ہے اس کی حدود کو آگے بڑھانا جاری رکھے گا۔ ٹیکنالوجی 9 کتوں نے خلائی تحقیق کی راہ ہموار کی ہوگی، لیکن اب ان کے روبوٹک ہم منصب سینٹر سٹیج لے رہے ہیں۔ جبکہ ہم نے بے شمار مشینیں خلا میں بھیجی ہیں، تحقیقات سے لے کر روور تک ترقی، جانوروں سے متاثر روبوٹس دیگر دنیاؤں کو زیادہ مؤثر طریقے سے دریافت کرنے کا ایک منفرد موقع فراہم کرتے ہیں، اور پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ طریقے سے۔ ایسا ہی ایک روبوٹ ہے جسے زیورخ کے طلباء کی ایک ٹیم نے بنایا ہے، اور زیورخ زمین پر جانوروں کی نقل و حرکت کے بعد تیار کردہ اسپیس بوٹ کو متحرک دروازے استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو اس کے چاروں اعضاء کو زمین سے نکلنے کی اجازت دیتا ہے، جس سے یہ نیویگیٹ کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ کم کشش شکل والے ماحول جیسے چاند یا مریخ۔ بلا شبہ اس طرح کے روبوٹ کو ڈیزائن اور پروگرام کرنا کوئی آسان کارنامہ نہیں ہے۔ انجینئرز کو نہ صرف خلائی تحقیق کے منفرد چیلنجز کو مد نظر رکھنا تھا، بلکہ جانوروں کی نقل و حرکت کی پیچیدگیاں بھی۔ یہ حال ہی میں نہیں ہوگا کہ ان متحرک دروازوں کو نقل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی موجود تھی۔ روبوٹ اسپیس بوک کی ترقی کو روبوٹکس کے میدان میں ایک اہم کارنامہ بنا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم خلائی تحقیق کے مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں، اسپیس بوک جیسے روبوٹس ضروری بن سکتے ہیں۔ کائنات کو دریافت کرنے اور سمجھنے کی ہماری کوششوں کا آلہ خلائی ریسرچ کی اگلی نسل اور سائنسی دور کی نمائندگی کرتا ہے۔ دریافت نمبر 8 مکڑی نیک روبوٹس۔ رائس یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے مردہ استعمال کر کے روبوٹکس کو بالکل نئی سطح پر لے جایا ہے۔ ایک نئی قسم کے روبوٹ گرپر کی بنیاد کے طور پر مکڑیاں۔ اگرچہ یہ تصور تھوڑا سا عجیب لگ سکتا ہے، لیکن ان روبوٹس کو بنانے کا عمل دراصل ہے دلکش۔
जिंदा मकरोहे में पाए जाने वाले कुदरती हाइड्रोलिक निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए मुहक्किकीन इस काबिल थे अशिया को हीरा फेरी करने का एक मुनफरिद और मुअस्सर तरीका बनाना। टीम ने मकड़ी के जिस्म की घा में एक सिरिंज डाली और फिर उसे एक छोटे से इंजेक्शन लगाया। हवा की मिकदार जिसने एक नया हाइड्रोलिक निज़ाम बनाया जिससे टांगे बढ़ने और सिकुड़ने की इजाज़त देती है। इस अमल ने मुर्दा मकड़ी को दूसरी जिंदगी दी, अगरचे रोबोटिक शक्ल में, और उसके नतीजे में रोबोट गिरपुरस महारत की हैरत अंगेज सतह के साथ नाजुक अशिया को पकड़ सकते हैं। रोबोट को दूर से कंट्रोल किया जा सकता है, ऑपरेटर्स को उसकी नकल व हरकत को हिदायत करने और यकीनी बनाने की इजाज़त देता है कि वो अपने हदफ की मंजिल तक पहुंच जाए। मुतबादिल तौर पर रोबोटिक यल खुद मुख्तार तौर पर काम कर सकती है, आज़ादाना तौर पर आबी गुज़रगाहों की तलाश कर सकती है और असल वक्त में डेटा वापस भेजना। रोबोटिक यल नाकाबिल यकीन हद तक माहौल दोस्त भी है और आलूदगी में हिस्सा नहीं डालती। किसी भी तरह से रोबोट अब पानी की आलूदगी के खिलाफ जंग में एक अहम कदम की नुमाइंदगी करता है। आलमी सतह पर नंबर 6 पर रोबोटिक जासूस केकड़ा। जैसे ही क्रिसमस जजीरे के कदीम साहिलों पर सूरज तुलू होता है के तर्स अमल की नकल करें। इसके केकड़े के हम मनसब बाज़ औक़ात जासूस केकड़े को गद्दार ख़तों, गाड़ियों और दीगर रुकावटों को चकमा देना ज़रूरी है। जैसा कि ये क्लासिक वीडियो गेम फ्रोगर का केकड़े का वर्जन चलाता है जिसमें हम सब को डूब जाता है इन दिलचस्प मखलूक़ात की गैर मामूली दुनिया में। 5 एनिमल 2009 में शानदार इंजीनियर्स का एक ग्रुप ETH ज़्यूरिख की रोबोटिक सिस्टम्स लैब ने एक यादगार काम का आगाज़ किया जिसने 4 टांगों वाला बनाया रोबोट जो इंसानी मुदाखलत के बगैर सख्त माहौल से गुजर सकता है। आज तक तेज़ी से आगे बढ़ी और उनकी अनथक कोशिशों का नतीजा हैरत अंगेज़ है। ये एनिमल है, एक ऐसा रोबोट जिसने तमाम तवक्कुआत को पीछे छोड़ दिया है। एक चिकना डिज़ाइन और एक मुतासिर कुन महारत का सीट एनिमल इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ने फतह हासिल करने के काबिल है। खड़ी झुकाव और यहाँ तक के लिफ्ट के बटनों को आसानी से दबाना। लेकिन जो चीज़ वाकई उसे दूसरे रोबोट्स से अलग करती है वो इसका जदीद हिस्सी निज़ाम है। लेज़र सेंसर्स और कैमरों से लैस ये रोबोट मुसलसल एक इंतहाई तफसीली तख्लीक कर सकता है। इसके गिरदोनवा का नक्शा जो उसे इंतहाई गद्दार के जरिए भी एहतियात से तशरीफ़ ले जाने की इजाज़त देता है। ख़तों का तकरीबन 30 किलोग्राम वज़नी एनिमल एक नाकाबिल यकीन हद तक मजबूत मशीन है जो आसानी से 10 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाए। मज़ीद ये कि एक बैटरी चार्ज पर यह काबिल ज़िक्र रोबोट मुतासिर कुन तौर पर चल सकता है 2 घंटे। अब ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि एनिमल ने ETH स्पिन ऑफ के साथ दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई है। एंटीबायोटिक्स की तकसीम और टेक्नोलॉजी के इस नाकाबिल यकीन टुकड़े को मज़ीद तरक्की देना एनिमल बिलाशुबा जदीद इंजीनियरिंग का एक हकीकी मौजज़ा है जो एक नई राह हमवार करता है। खुद मुख्तार रोबोट्स की नस्ल जो तसव्वुर की जाने वाली मुश्किल तरीन चैलेंजों से भी निमट सकती है। 4 बायोनेट की निगारो फेस्टो मशहूर रोबोटिक्स कंपनी कभी नाकाम नहीं होती। किसी को भी उनकी जानवरों से मुतासिर तख्लीकात से हैरान करना। पोर्टफोलियो में ताज़ा तरीन इजाफा नाकाबिल यकीन बायोनेट कंगारू है जो एक इंजीनियरिंग है लफ्ज़ के हर मानी में हैरत। कैंगरू के जंपिंग मैकेनिज्म से मुतासिर होकर फेस्टो ने जानवरों को दोबारा बनाया है। उनके बायोनेट कंगारू में गैर मामूली तौर पर लंबी पिछली टांगें जो उसे बगैर उसकी रफ्तार बढ़ाने की इजाज़त देती है। ज़्यादा तवानाई का इस्तेमाल। रोबोटिक्स की दुनिया में तवानाई की खपत एक बड़ी तशवीश है। ताहम बायोनेट की निगारों के साथ फेस्टो को पैदा होने वाली ताकत को इस्तेमाल करने का एक तरीका मिल जाता है। दोबारा तख्लीक शदा पिछली टांगों के जरिए जिसे बाज़याफ्त, ज़ख़ीरा और बाज़याफ्त किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी सनती ऑटोमेशन के मैदान में बेपनाह सलाहियत रखती है जहाँ इल्म तवानाई की बहाली और ज़ख़ीरा करने के बारे में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तवानाई पैदा करने, ज़ख़ीरा करने, तजदीद करने और दोबारा पैदा करने की सलाहियत के साथ बायोनेट कैंगरू रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की दुनिया में एक अहम पेशरफ्त की नुमाइंदगी करता है। एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जहां रोबोट अपनी तवानाई पैदा कर सकें, इसे ज़ख़ीरा कर सकें और फिर उसे जब भी इस्तेमाल कर सकें। किसी बैरूनी ताकत के मंबा पर इन्हिसार किए बगैर दरकार है। फेस्टो का बायोनेट कंगारू इस सम्त में एक कदम है जिसके लिए नए इम्कानात खिल रहे। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का मुस्तकबिल। 3 बायोनेट चींटियाँ।
ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں روبوٹک چیونٹیاں ناقابل یقین کاموں کو انجام دینے والی فیکٹریوں کے بارے میں چکر لگاتی ہیں۔ کارکردگی اور صحت سے متعلق یہ میکینیکل کیڑے نہ صرف بات چیت اور تعاون کرنے کی اپنی صلاحیت میں متاثر کن ہیں، ان کے قدرتی ہم منصبوں کی طرح، لیکن ان کی بھی تفصیل اور بڑی تصویر پر نظر ہے۔ ہر روبوٹک چیونٹی کو اصلی چیونٹی کی نازک اناٹومی کی نقل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن تکنیکی صلاحیتوں کو شامل کیا۔ فیسٹو کے انجینئرز نے ان مخلوقات کے تعاون پر مبنی رویے کو اس میں شامل کیا ہے۔ ان کے روبوٹک ہم منصب جو ایک ایسی دنیا بناتا ہے جہاں یہ ناقابل یقین چھوٹی مخلوقات ہیں، بغیر کسی رکاوٹ کے مل کر کام کریں۔ پیچیدہ کنٹرول الگورتھم میں روبوٹک چیونٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں، ہم آہنگی پیدا کرتی ہیں۔ ان کے اعمال، تحریکوں کا خاتمہ اور خود مختار فیصلے کرتے ہیں جو ہمیشہ ماتحت ہوتے ہیں۔ ہاتھ میں کام کو حل کرنے کا مشترکہ مقصد، وہ واضح اصولوں اور رہنما اصولوں کی پیروی کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اصلی چیونٹی اپنی کالونیوں میں کرتے ہیں، اور اس تکنیکی پیش رفت کے مضمرات بہت زیادہ ہیں۔ مستقبل کی فیکٹریاں اس کارکردگی اور ہم آہنگی سے بہت فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ روبوٹک چیونٹیاں فراہم کرتی ہیں، ان چھوٹی مشینوں کو پیچیدہ مینوفیکچرنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عمل کریں، مشکل خطوں پر تشریف لے جائیں، یہاں تک کہ تلاش اور بچاؤ مشنوں میں تعینات ہوں۔ جیسا کہ ہم ان روبوٹک چیونٹیوں کا مطالعہ اور ترقی جاری رکھتے ہیں، ہم اس سے بھی زیادہ طریقے تلاش کر سکتے ہیں، ان کی ناقابل یقین صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے۔ اور کون جانتا ہے، ہم ایک دن روبوٹک چیونٹیوں کی پوری فوجوں کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے سب سے اہم مسائل 2 آکٹوفینٹ۔ یہ بایونک موشن روبوٹ ایک اور اہم بایونک تصور ہے جسے فیسٹو نے تخلیق کیا ہے۔ ہاتھی کی سونڈ اور آکٹوپس کی لچک اور مہارت سے تحریک حاصل کرنا۔ خیمے، یہ ہلکا پھلکا نیومیٹک روبوٹ ایک متاثر کن 12 ڈگری آزادی کا حامل ہے جو اجازت دیتا ہے اسے ان طریقوں سے منتقل کرنا جو پہلے روبوٹ کے لیے ناممکن تھا۔ اب یہ روبوٹ نہ صرف چست اور طاقتور ہے بلکہ یہ پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، 3 کلو گرام تک۔ اس کی جدید فائبر ٹیکنالوجی جو ایک آکٹوپس میں پائے جانے والے پٹھوں کے ریشوں سے متاثر تھی، ٹینیٹیکلز، روبوٹ کو جلد فراہم کرتا ہے جو مضبوط اور لچکدار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ روبوٹ اپنی حرکیات کی پوری طاقت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، آسانی کے ساتھ بیک وقت 3 مختلف سمتوں میں حرکت کرنا۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کے گھر کام کی جگہ پر ایسا روبوٹ ہونے کا امکان ہے۔ اپنی لچکدار اور تیز حرکت کے ساتھ بایونک موشن روبوٹ کاموں میں مدد کر سکتا ہے، جیسے علاقوں تک پہنچنے میں مشکل سے صفائی کرنا، اشیاء کو اٹھانا اور لے جانا، اور یہاں تک کہ پرفارم کرنا۔ نازک سرجری، اس کے ہلکے وزن کے ڈیزائن کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ مل کر کام کرنا محفوظ ہے، جو کہ بناتا ہے یہ مینوفیکچرنگ جیسی صنعتوں میں باہمی تعاون کی کوششوں کے لیے ایک مثالی امیدوار ہے۔ اور لاجسٹکس، یہ روبوٹ روبوٹکس کی دنیا میں گیم چینجر ثابت ہوگا۔ ایک منی روبوٹ کتے کو چپ کرو، چپ سے ملو، وہ منی روبوٹ کتا جو دنیا کو طوفان میں لے جا رہا ہے۔ چپ چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اس کا سائز آپ کو بے وقوف نہ بننے دے۔ یہ چھوٹا بچہ شخصیت اور ہائی ٹیک خصوصیات سے بھرا ہوا ہے۔ چپ ایک روبوٹ کتا ہے جسے آپ کا بہترین ساتھی بننے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ٹچ، آواز اور یہاں تک کہ آپ کی آواز کا جواب دے سکتا ہے، اور اس کی AI سے چلنے والی ٹیکنالوجی کے ساتھ چپ آپ کی آواز کو سیکھ اور پہچان سکتی ہے، اسے بنا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ بات چیت کرنا بھی آسان ہے۔ یہ چھوٹا کتا کھیلنا بھی پسند کرتا ہے اور پالتو جانوروں کے سب سے زیادہ فعال مالکان کے ساتھ بھی رابطہ رکھ سکتا ہے۔ یہ کرتب دکھا سکتا ہے جیسے گھومنا، بازیافت کرنا، اور یہ رقص بھی کر سکتا ہے۔ چپ ہر عمر کے لیے بہترین ہے اور کسی بھی خاندان کے لیے بہترین اضافہ کرتا ہے۔ اس کی جدید ٹیکنالوجی اور چنچل شخصیت ہر کسی کو اس سے پیار کرے گی، اور چھوٹے سائز کی وجہ سے یہ آپ کے ساتھ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین ساتھی ہے جو چلتے پھرتے ہیں، چاہے آپ کام چلا رہے ہوں، سڑک کے سفر پر جا رہے ہیں، اور جب ریچارج کرنے کا وقت ہو تو چپ آسانی سے اسے بنا سکتی ہے۔ اس کے اپنے چارجنگ اسٹیشن کا راستہ جہاں یہ پھر آرام کرے گا اور دوبارہ توانائی حاصل کرے گا۔ اس کا اگلا ایڈونچر، آپ کو ان میں سے کون سا روبوٹ جانور سب سے زیادہ دلچسپ لگا؟ ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں ہمیں اپنے جوابات سے آگاہ کرنا یقینی بنائیں۔